बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम मुआशरती उलूम क्लास 4 की यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने पूरे चैप्टर की रीडिंग की थी और तमाम टॉपिक्स को डिस्कस किया था। तो इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहला जो पार्ट है वो है कि दिए हुए सवालात के मुख्तसर जवाब दें। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि शहरी और आलमी शहरी में फ़र्क बयान करें। तो इसका जवाब आप अपने बुक के पेज नंबर 6 पर देख सकते हैं। सबसे ऊपर शहरी की डेफिनेशन है और उसके बाद आलमी शहरी की डेफिनेशन है। आए हम इसको रिपीट करते हैं। वो तमाम अफराद जो किसी सूबे या रियासत में रहते हैं और उनको सियासी, मुआशी, मुआशरती हकूक हासिल हों तो वो उस मुल्क के शहरी कहलाते हैं। ठीक है, कोई भी फर्द जो किसी सूबे या किसी रियासत का हिस्सा है और उसको वहां पर तमाम हकूक जैसे कि सियासी हकूक हैं या मुआशी हकूक हैं या उसको मुआशरती हकूक, मुआशरे में जो रहने के हकूक होते हैं वो उसको हासिल हैं, तो इसका मतलब है कि वो उस रियासत का शहरी है। अब आलमी शहरी क्या होता है? वो शहरी जो आलमी मामलात के बारे में मालूमात रखता हो, आलमी शहरी कहलाता है। यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर उसको इंफॉर्मेशन है कि पूरी दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, क्या सियासी जो है चेंजिंग्स आ रही हैं या मुआशरती चेंजिंग आ रही हैं, साइंटिफिकली चेंजिंग आ रही हैं, अगर वो अपडेटेड है तो इट्स मीन कि वो एक आलमी शहरी भी है। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं कि शहरी की क्या जिम्मेदारियां हैं। कोई सी दो बयान करें कि एक शहरी की क्या जिम्मेदारी होती है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो इसका पेज नंबर 7 के ऊपर आंसर हम देख सकते हैं कि शहरी की जो जिम्मेदारियां हैं उनमें से दो हम बयान करते हैं। नंबर 1 है कि वो अपने फराइज जिम्मेदारी से अदा करता हो और सच बोलता हो, और नंबर 2 हम कह सकते हैं कि वो दूसरों के हकूक का एहतराम करता हो और जरूरत के वक्त उनकी मदद करता हो। तो ये दो जिम्मेदारियां हमने यहाँ पे डिस्कस की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अमन से क्या मुराद है, इनकी पीस क्या होता है। तो इसका आंसर आप अपने बुक के पेज नंबर 9 पर देख सकते हैं कि अमन के मानी सुकून और आपस में सुलह सफाई से रहने के हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली तब ही मुमकिन है जब वहां के रहने वाले लोग आपस में अमन और सुकून से रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि तनाज़ा की तारीफ करें। तनाज़ा क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। तो आंसर पेज नंबर 9 पर ही आपको नजर आएगा कि जब मुख्तलिफ रंग, नस्ल, जुबान और सकाफत से ताल्लुक रखने वाले लोग एक जगह इकट्ठे रहेंगे तो कभी कभार एक का नजरिया दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, जिसकी वजह से मुआशरे में इख्तलाफ जन्म लेता है, जिसे हम तनाज़ा कहते हैं। यानी कि एक ही जगह पर मुख्तलिफ रंग के लोग हैं, कोई ब्लैक है, कोई व्हाइट है, या मुख्तलिफ नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, या मुख्तलिफ जुबान बोलने वाले लोग हैं, या ऐसे लोग हैं जिनकी सकाफत मुख्तलिफ है, तो ऐसे लोगों के दरमियान किसी न किसी बात के ऊपर इख्तलाफ हो सकता है। ठीक है, तो इसी को तनाज़ा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि तनाज़ात खत्म करने के चंद तरीके लिखें। जो तनाज़ात आपस में हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उनको कैसे खत्म किया जा सकता है, चंद तरीके हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। पेज नंबर 11 पर इसका आंसर है कि इख्तलाफात खत्म करने का बेहतरीन हल बातचीत है। क्या आप निगोशिएट करें, बातचीत करें। आपस में बातचीत करने से बहुत से मसाइल खत्म होते हैं। नंबर 2 पर आप कह सकते हैं कि एक दूसरे से राब्ता कायम करके बहुत सी गलत फहमियां दूर की जा सकती हैं। ठीक है, हर बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है और वो गलत फहमियों की बुनियाद के ऊपर दूसरों के खिलाफ जो है वो लड़ाई झगड़े का बाइस बनता है। इसके लिए पहले दूसरे की बात तवज्जो से सुने, फिर अपना नुक्ता नजर बयान करना चाहिए। इसके अलावा और भी यहाँ पर है, जैसे कि दूसरों के नुक्ता नजर को कबूल करना सीखें, इससे मामलात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। और एक और हम पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर खुद तनाज़ा खत्म ना कर सकें तो किसी तीसरे फर्द को सालिस बनाकर फैसला करवाएं। अगर आप आपस के दरमियान आपके तनाज़ात हल नहीं हो रहे तो आप किसी थर्ड बंदे को उसके अंदर इन्वॉल्व करें और उस मामले को सॉर्ट आउट करें, हल करें। और लास्ट क्वेश्चन है कि वॉश का मुहफ़्फ़फ़ बयान करें। वॉश किस चीज का मुहफ़्फ़फ़ था, तो इसका आंसर पेज नंबर 12 पर आप देख सकते हैं। आपने पढ़ा था कि वॉश जो है वो वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन का मुहफ़्फ़फ़ है। तो these are the some short questions. Now let's move towards the long questions. And question number 1 is इंसानी हकूक से क्या मुराद है। बुनियादी इंसानी हकूक तफसील से अदा करें। यानी कि इंसानी हकूक क्या हैं और जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं उनको थोड़ा सा डिटेल के साथ आपने बताना है। पेज नंबर 7 पर इसका आंसर है कि वो तमाम हकूक जो इंसानों के वकार का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, ख्वाह वो इंसान किसी भी रंग, नस्ल
یا زبان سے تعلق رکھتے ہوں انسانی حقوق کہلاتے ہیں۔ اقوام متحدہ ایک عالمی تنظیم ہے جو ان تمام بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ بنیادی انسانی حقوق کون کون سے ہوتے ہیں؟ وہ انسانی حقوق جو تمام انسانوں کو بلا کسی تفریق کے برابر حاصل ہیں، بنیادی انسانی حقوق کہلاتے ہیں۔ اب کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، تمام انسان برابر ہیں، کوئی کسی پر رنگ، نسل، زبان اور ثقافت کے اعتبار پر برتری نہیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بلیک ہے، کوئی وائٹ ہے، کوئی انگلش بولنے والا ہے، کوئی عربک بولنے والا ہے، یا کسی کی کوئی بھی ثقافت ہے، تمام لوگ برابر ہیں۔ نمبر 2 ہے کہ ہر انسان کو تعلیم حاصل کرنے کا بنیادی حق حاصل ہے، قانون کی نظر میں کوئی انسان دوسرے سے بالاتر نہیں ہے، ہر انسان کو ووٹ اور تحریک کا حق حاصل ہے، ہر انسان کو آزادانہ نقل و حرکت کا حق حاصل ہے، اور ہر انسان مذہب کے لحاظ سے آزاد ہے، اور ہر انسان آزادانہ زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے۔ کویسچن نمبر 2 ہے، کیا آپ اچھے شہری ہیں؟ ایک اچھے شہری کی حیثیت سے اپنی کوئی سی 3 ذمہ داریاں بیان کریں۔ تو اس کا آنسر ہونا چاہیے جی ہاں، میں ایک اچھا شہری ہوں، اور ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے میں اپنی درج ذیل جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرتا ہوں۔ فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے فرائض ذمہ داری سے ادا کرتا ہوں اور سچ بولتا ہوں، اپنے ملک کی بقا کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ نمبر 3، دوسروں کے حقوق کا احترام کرتا ہوں اور ضرورت کے وقت ان کی مدد کرتا ہوں، اپنے تمام ٹیکس پابندی سے ادا کرتا ہوں اور کمیونٹی کی تقریبات میں شرکت کرتا ہوں۔ تمام جو قدرتی وسائل ہیں جیسے بجلی، پانی اور گیس وغیرہ ان کا احتیاط سے استعمال کرتا ہوں۔ تو یہ پیج نمبر 7 پر یہ پوائنٹ مینشن ہے، آپ یہاں پر اس کا آنسر کر سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر 3 ہے، تنازعات سے کیا مراد ہے؟ ہم کس طرح 2 گروہوں میں تنازعات کو ختم کر سکتے ہیں؟ تو اس کا آنسر پہلے پیج نمبر 9 پر دیکھ لیتے ہیں کہ تنازع کیا ہوتا ہے۔ پہلے ہم شارٹ کویسچن میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب مختلف رنگ، نسل اور زبان اور ثقافت سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک جگہ اکٹھے رہیں گے تو کبھی کبھار ایک کا نظریہ دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں اختلاف جنم لیتا ہے، جسے تنازع کہتے ہیں۔ اس کے بعد پیج نمبر 9 پر ہم نے اس کے تنازع کو حل کرنے کے طریقے بھی ہم نے شارٹ کویسچن میں ڈسکس کیے ہیں، تو یہاں پر دوبارہ سے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ اختلافات ختم کرنے کا بہترین حل جو ہے وہ بات چیت ہے۔ آپس میں بات چیت کرنے سے بہت سے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر کے بہت سی غلط فہمیاں دور کی جا سکتی ہیں۔ اس کے لیے پہلے دوسرے کی بات توجہ سے سنیں، پھر اپنا نقطہ نظر بیان کریں۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کے نقطہ نظر کو قبول کرنا سیکھیں، اس سے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر خود تنازع ختم نہ کر سکے تو کسی تیسرے فرد کو ثالث بنا کر فیصلہ کروائیں۔ اور لاسٹ ہے کہ مسائل کے حل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مسائل کی وجوہات تلاش کی جائیں اور پھر ان کا حل ڈھونڈا جائے۔ اس طریقے میں لوگ دوسروں کی رائے قبول کرنا سیکھیں گے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 4 آتا ہے کہ اختلافات کی وجوہات بیان کریں۔ اختلافات کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا آنسر آپ پیج نمبر 10 پر دیکھ سکتے ہیں کہ اختلافات بہت سی قسموں کے ہوتے ہیں۔ ہم صرف 3 سطحوں پر ہونے والے اختلافات پر بحث کریں گے۔ پہلی آ جاتی ہے کہ ذاتی اور ہم مرتبہ کی سطح پر ہونے والے اختلافات اور ان کی وجوہات، یعنی کہ ہماری روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں ذاتی سطح پر اختلافات کھانے کی ترجیحات یا پسندیدہ مشاغل جیسی سادہ چیزوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے انڈیویجول بیسس کے اوپر اختلافات ہیں کہ کھانے کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے، یا کوئی پسندیدہ مشغلہ، میرا پسندیدہ مشغلہ کچھ اور ہے، آپ کا پسندیدہ مشغلہ کچھ اور ہے، تو اس کے اوپر بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو مسالہ دار کھانا پسند ہو سکتا ہے جبکہ اس کے دوست ہلکے ذائقوں کو ترجیح دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اس طرح ایک شخص کھیلوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے جبکہ دوسرا کتابیں پڑھنے کو ترجیح دیتا ہے۔ ایک بچے کو کارٹون دیکھنا پسند ہے جبکہ دوسرے کو کھلونوں سے کھیلنا اچھا لگتا ہے۔ یہ اختلافات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہر شخص کے اپنے منفرد ذوق اور دلچسپیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم اس کی وجوہات ڈسکس کی۔ دوسرا ہم کہہ سکتے ہیں نمبر 2 پہ آپ دیکھیں کہ روزمرہ زندگی میں گھریلو سطح پر اختلافات کہ گھر میں نظم و ضبط کی کمی کی وجہ سے بھی جھگڑوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ مختلف توقعات، تنازعات اس وقت پیدا ہو سکتے ہیں جب خاندان کے ممبران کرداروں، ذمہ داریوں یا رویوں کے حوالے سے مختلف توقعات رکھتے ہوں۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہن بھائیوں کے درمیان مقابلہ یا حسد تنازعات کا باعث بن سکتا ہے۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ والدین کی تادیبی طریقوں پر اختلاف والدین اور بچوں کے درمیان تنازعات کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ کچھ ریزنز تھیں۔ اس کے بعد ہم نمبر 3 پہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی میں پڑوس کی سطح پر اختلافات، پڑوسی کی ساتھ جو اختلافات ہو سکتے ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں۔
تو جائیداد کی حدود، باڑوں یا مشترکہ جگہوں پر اختلافات کی وجہ سے بھی تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اونچی آواز میں موسیقی، پارٹیوں یا پالتو جانوروں کے بھونکنے پر تنازعات ہو سکتے ہیں، یہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا تھا۔ پھر غلط پارکنگ جو ہے وہ بھی پڑوسیوں کے درمیان تنازعات کا باعث بن سکتی ہے۔ تو یہ کچھ ریزنز ہم نے یہاں پر ڈسکس کی ہیں شارٹ کر کے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 5 آتا ہے کہ معاشرے میں اگر امن نہ ہو تو وہ کس طرح کا معاشرہ بن جائے گا؟ اپنے خیالات کا اظہار چند جملوں میں کریں۔ تو پہلے ہم بک کے جو ورڈز ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ پیج نمبر 9 پر ہم نے دیکھا تھا امن کی ڈیفینیشن کہ امن کے معنی سکون اور آپس میں صلح صفائی سے رہنے کے ہیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی تب ہی ممکن ہے جب وہاں کے رہنے والے لوگ آپس میں امن اور سکون سے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر امن ہوگا تو ہر بندے کو اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ بیان کرنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ ہر بندہ جو ہے اپنے مذہب، اپنے جو ہے زبان اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ معاشرے جو ہے اس کے اندر اختلافات کم ہوں گے، امن ہوگا تو معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے گا۔ تو these are the long question. Now let's move toward the next part and that is about کہ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ نمبر 1 ہے لوگوں کے درمیان شدید اختلاف کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ آپشن ہے امن، تنازع اور اعتماد۔ تو لوگوں کے درمیان اختلاف ہوگا تو کیا پیدا ہوگا؟ تنازع پیدا ہوگا۔ نمبر 2 ہے کہ رویہ اختلاف کی وجہ بنتا ہے۔ کون سا رویہ اختلاف کی وجہ بن سکتا ہے؟ منفی، مثبت یا غیر جانبدارانہ؟ تو رائٹ آپشن ہے منفی۔ منفی رویہ جو ہے وہ اختلاف کی وجہ بنتا ہے۔ نمبر 3 ہے امن سے زندگی ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ مشکل، آسان، پیچیدہ؟ رائٹ آپشن ہے آسان۔ صوتی مواصلات کی قسم ہے۔ صوتی مواصلات میں کیا آ جاتا ہے؟ ریڈیو، ٹی وی، اشاروں کی زبان۔ تو رائٹ آپشن ہے ریڈیو۔ ٹی وی بھی ہو سکتا ہے لیکن ٹی وی بصری بھی ہے اور صوتی بھی ہے، لہٰذا ہم ریڈیو کو کریکٹ کنسیڈر کریں گے۔ نیکسٹ ہے تنازعات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 جھگڑے سے، بات چیت سے، ڈرانے سے۔ تو رائٹ آپشن ہے بی، بات چیت کرنے سے۔ کویسچن نمبر 4 ہے کہ درج ذیل تصاویر کو غور سے دیکھیں اور بتائیں کہ یہ لوگ کون کون سی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ تو پہلے پارٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اپنی کلاس کے اندر جو ذمہ داریاں ہیں پڑھائی سے متعلق ان کو پورا کر رہے ہیں۔ نمبر 2 پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بل جمع کروانے کے لیے بینک کے آگے قطار کی صورت میں موجود ہیں۔ اور نمبر 3 پر جو ہے قوانین کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں، ٹریفک قوانین کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پورا کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر ہمارا یہ پارٹ بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔